اللہ کے نبی نے اس چیز کی اجازت دی کہ اگر کوئی شخص مال کمانا چاہتا ہے کما سکتا ہے، بڑی تجارت بھی کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر بعض صحابہ کرام بڑے مالدار تھے، اور اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی وہ جنتی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ انہوں نے بماز سامان کے دیا، اس کے علاوہ بہت سا درہم دینار جو زمانے میں اشرفیاں ہوتی تھی وہ بھی دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس کتنا مال ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عثمان میرا جنت کا رفیق ہے، ساتھی ہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، زبیر فی الجنہ، اور فرمایا کہ یہ شہید ہوگا، یہ بشارت دی آپ نے۔ جب ان کی شہادت ہوئی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تقریباً 6 کروڑ درہم تھے۔ 6 کروڑ درہم اس زمانے چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اور ایک درہم حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق کے مطابق 3.5 ماشا اس کا وزن تھا اس زمانے میں جو درہم چلتا تھا۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جائیداد تھی۔ اتنا پیسہ، اس پیسے کو چھوڑ کر وہ دنیا سے گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جنت چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عرب کے مشہور تاجروں میں سے تھے، وہ ان کی دولت تو اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی زیادہ پیسہ رکھ لیتا ہے، بہت بڑی تجارت کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اللہ کی ناراضگی والی کام کر رہا ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ ایک عالم جو ہے نا زمانے میں BMW رکھ لیتا ہے، مرسڈیز رکھ لیتا ہے، تو اس پر اعتراض کس بات کا؟ ان سے تو کم پیسے جو صحابہ کرام جو جنتی صاحب ہیں۔ اللہ کی ناراضگی رضامندی کو اس پر ہم نہیں جانچیں گے، اس کو نہیں معیار بنائیں گے۔ معیار کے اعمال ہیں کہ انسان اللہ کے خلاف، حکم کے خلاف تو نہیں کر رہا ہے، کوئی نافرمانی کرنے والا چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ، اللہ سے ناراض ہے۔ فرما بردار بندہ چاہے اس کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اللہ اس سے خوش ہے۔ بس یہ سیدھی سی بات ہے۔